وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 100 دن کی کارکردگی کی تشہیر کے بعد سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا مریم نواز سے مقابلہ جاری ہے، جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ تحریک انصاف کے سابقہ ادوار کے ترقیاتی منصوبے بھی علی امین گنڈاپور کے کھاتے میں ڈال رہی ہے، وہیں دوسری جانب لیگی حلقوں کے مطابق گنڈاپور کی 100 دن کی کارکردگی وفاق اور مخالف سیاسی جماعتوں کو 100 دھمکیوں سے عبارت ہے۔ مبصرین کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ادھر سنبھالے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، مگر سیاسی مہاجرائی کے علاوہ وہ ابھی تک کسی بڑے منصوبے کو شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ علی امین گنڈاپور نے 2 مارچ 2024 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اسمبلی فلور پر اپنے پہلے خطاب میں وفاق سے بقایا جات کی وصولی، بجلی لوڈ شیڈنگ میں کمی اور امن و امان کی صورتحال پر زور دیا تھا۔ انہوں نے صحت کارڈ اور احساس پروگرام کی بحالی کا بھی اعلان کیا تھا۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو صحت کارڈ اور احساس پروگرام کی بحالی کے علاوہ کسی وعدے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے مختلف بیانات میں بار بار وفاق حکومت اور قومی اداروں کو دھمکیاں دیں، مگر اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک بیان میں وفاق کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں 4 گھنٹے کی کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے 15 دن کی مہلت دے کر پیسکو کے دفتر پر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دی، مگر اس دھمکی کے بعد بجلی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے وفاقی وزیر توانائی سے ملاقات کر کے معاملات حل ہونے کا اندیا دیا، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ثابت ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 26 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے موقع پر خطاب میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کو اس کا حق دیا جائے، ورنہ ہم اپنے حق کے لیے اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ تاہم یہ بھی محض سیاسی بیان ثابت ہوا اور عوامی اجتماع میں دھمکی دینے والے علی امین گنڈاپور وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات کرتے رہے۔ تاحال وفاق کی جانب سے بقایا جات کی ادائیگیوں کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے درمیان بھی بیان بازی جاری ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ کچھ روز قبل علی امین گنڈاپور نے گورنر ہاؤس کو بند کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ انہوں نے گورنر کو زبان بند کرنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے معاملات میں آئے تو گورنر ہاؤس کو بند کر کے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے 100 دنوں میں 100 دھمکی آمیز تقاریر کی ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف بیان بازی کا محاذ گرم رکھا اور اسی طرح انہوں نے بیوروکریسی کو بھی دھمکانے اور ڈرانے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ نے اعلانات تو بہت کیے، مگر سوائے صحت کارڈ کی بحالی کے کوئی بھی بڑا منصوبہ شروع نہ کیا جا سکا۔ تاہم صحت کارڈ کا اصول بھی مزید شرائط کی وجہ سے مشکل کر دیا گیا ہے۔ کاغذوں کی حد تک تو حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے، مگر عملی طور پر کچھ نظر نہیں آیا۔ مبصرین کے مطابق 100 دنوں میں امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ پہلے سے زیادہ پولیس اور سیکورٹی فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پشاور دارالحکومت ہے، مگر اس کی سیکورٹی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ دوسری جانب اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے رشوت خوروں کو سزا دینے کا بھی اعلان کیا تھا، مگر سرکاری محکموں میں رشوت کا بازار اسی طرح گرم ہے۔ مجال ہے کہ کسی نے چھاپا مارا ہو یا کسی کے خلاف کارروائی ہوئی ہو۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب کی حکومت بہت اچھی جا رہی ہے۔ انہوں نے اب تک 42 منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اسی طرح بلوچستان کی حکومت بھی اچھی جا رہی ہے۔ ان صوبوں میں سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے۔ تاہم ہمارے صوبے میں دھمکیوں اور لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال کو جنم دے رہا ہے۔ تاہم اس معاملے پر صوبائی وزیر خزانہ اور قانون آفتاب عالم کا کہنا ہے، 100 دنوں میں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے گزشتہ مالی سال کا بجٹ اور آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرنا تھا، جس میں وزیر اعلیٰ کی مسلسل رہنمائی حاصل رہی۔ مخصوص نشستوں کی وجہ سے عدالت نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے مصروف رکھا، جس کی وجہ سے ہمارے 2 مہینے ضائع ہو گئے۔ صوبائی وزیر خزانہ کے مطابق ان 100 دنوں میں وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے ساتھ مل کر 5 سال کے لیے لائحہ عمل تیار کیا ہے اور آئندہ دنوں میں وزیر اعلیٰ کی منصوبہ بندی دیکھیں گے۔
उनका कहना था कि हमने वफाक से पहले कामयाब और अवामी बजट पेश करके साबित किया कि हमने होमवर्क किया हुआ है। आइंदा चंद दिनों में तरक्याती कामों में तेजी नजर आएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।